اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب ہم سورہ شعراء شروع کر رہے ہیں۔ اس میں وہ انباء الرسل دوبارہ آئے ہیں، جیسے سورہ اعراف اور سورہ ہود میں آئے تھے، تو یہ وہ تفصیلات ہیں جو ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، تو ان میں ہم ذرا جلدی سے گزر سکتے ہیں۔ تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ اب یہاں سے یہ تاسین میم جو ہے نا، ہمیں یہ وہ صورتیں ملیں گی جن کے شروع میں یہ والا ہے، حروف مقطعات ہیں۔ یہ آیات ہیں ایک مبین کھلی کتاب کی، واضح کتاب کی۔ لعلہ کا باقی نفس کا اللہ یکونوا مؤمنین، شاید نبی ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنی جان گھلا لیں گے، یعنی اس کی آواز گونجے ہیں کہ یہ یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، تو اس غم میں آپ گھل جائیں گے کیا؟ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو آسمان پر سے ان پہ کوئی ایسی نشانی اتار دیں، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ یعنی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے انسان سے کوئی کام کرانا۔ یہ ہم نے جو ہے نا، وہ اگر فرض کریں ایمان لانے پہ اسے مجبور کرنا ہو تو ایک نشانی ایسے لے آئیں کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ ہماری جو حکمت ہے وہ اس کی متقاضی نہیں ہے۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اس کو سمجھ کر ایمان لائیں، لیکن اس قرآن کی کوئی آیت ان کے پاس نہیں آتی، ان کے رحمان کی طرف سے کوئی نئی یاد دہانی نہیں آتی، مختصر نئی بات، الا کانوا عنہ معرضین، لیکن یہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب یہ جھٹلا چکے ہیں، اللہ کے پیغام کا انکار کر چکے، جھٹلا چکے، رد کرنے کی جدوجہد کر چکے، تو جو جن خبروں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ عنقریب ان کو گھیرنے والی ہیں، یعنی عذاب ان پہ ٹوٹا چاہتا ہے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، یہ کیا زمین میں نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنی طرح طرح کی چیزیں رونق کی اگائی ہیں ان کے لیے، جن کے اندر بڑے جو خاصے کی جو چیزیں ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، یہ اگر نشانی مانگتے ہیں، ان کی کھوپڑی میں عقل نام کی کوئی شے اگر ہے تو اس میں نشانی ہے نا، یہ قدرت کے یہ کمالات انہیں نظر نہیں آتے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان کی اکثریت اس کے باوجود ایمان لانے والوں کے نہیں ہے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اندھوں کی طرح دیکھتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، عقل کو کام میں نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست بھی ہے اور مہربان بھی ہے، یعنی وہ سب کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے اس گستاخی کے باوجود انہیں عذاب نہیں دے رہا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اب اس کے بعد مختلف جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا تفصیل کے ساتھ، باقی رسولوں کے سنائے، وہ اسی لیے سنائے کہ آپ بھی انہی رسولوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ ان کی امتوں نے بھی نہیں مانا تھا، پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ اب ان کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے، آپ بھی یہ جان لیں اور یہ بھی یہ سمجھ لیں۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسیٰ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ وہ ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ، اسے سمجھاؤ، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس، أَلَا يَتَّقُونَ، کہ کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے، انہیں یعنی کیا وہ بچتے نہیں اللہ کے عذاب سے۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری بات نہیں مانیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ بھنجتا ہے، رک جاتا ہے میرا سینہ۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی تیز نہیں چلتی، میں فلوئنٹ بھی نہیں ہوں۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، ان کی طرف ہارون کو بھیجیے۔ یہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بالکل زبان سے ادا ہوئی ہے کہ مجھے چھوڑیے، ہارون علیہ السلام کو بھیجیے۔ وگرنہ دوسری جگہوں پہ جیسے ہم نے پڑھا سورہ طٰہٰ میں پڑھا کہ ہارون کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کیجیے، اسے میرا وزیر بنائیے، لیکن یہ جگہ ہے جہاں صاف کہا کہ ہارون کو بھیج دیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، ایک اور بات بھی ہے، میرے اوپر ان کا ایک گناہ بھی ہے، قتل کر کے بھاگا ہوا ہوں۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو مجھے اندیشہ ہے مجھے قتل بھی کر دیں گے بدلے میں، قصاصاً قتل کر دیں گے۔ قَالَ كَلَّا، اللہ نے فرمایا بالکل نہیں، یعنی ایک بات یہ کہ یہ بات آپ کی نہیں مانی جائے گی، دوسرا یہ کہ وہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، دونوں جاؤ، ہارون کو بھی لے جاؤ ساتھ۔ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہوگا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا، ہم سنیں گے۔ فَاتِيَا فرعون، اور جاؤ فرعون کے پاس دونوں۔ فَقُولَا، اور دونوں کہو، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم سارے جہانوں کے رب کے فرستادے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، آزادی کی تحریک یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے اسے دعوت بھی دو،
اسے منع بھی کرو آلہہ کو پوجنے سے۔ اصل جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، غلامی ختم کرو۔ کالا علم، جب یہ بات جا کے اس کے سامنے رکھی، اب اس نے فوراً کیا کہا، کالا علم نربک فینا ولیدا، انہوں نے کہا کیا ہمارے درمیان تو ایک بچے کی طرح نہیں آیا تھا جو ہمارے گھر میں پروان چڑھا ہے، تو پرورش پائی ہے تو نے، یعنی ہمارے ہی گھر سے کھا کے تم جوان ہوئے ہو، جیسے ہمارے عام محاورے میں کہتے ہیں ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہو، تو آج ہمیں ہی سمجھانے آ گئے ہو۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ السِّنِينَ، اور ہمارے درمیان تم ایک پوری عمر گزار کے گئے ہو۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے کیا وہ فعل کہ جو تو نے کیا، وہ کام جو تو کر کے گیا، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تو یعنی اتنے، وہ اس کے ذہن میں بھی وہ اتنا بڑا گستاخی کا کام ہے، پتہ نہیں اس کا چچا مرا ہوگا کون، کوئی قریبی ہی لگتا ہے، تو نے کیا جو کہ تو کر کے گیا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے۔ اب یہاں کافر کا کیا معنی کریں گے، یعنی تو نے ہمارے احسانات کی قدر نہیں کی ہے، تو نے ان کا احساس نہیں کیا، ان کا لحاظ نہیں رکھا، جو ہم تمہارے محسن تھے، تو ہمارا ہی بندہ قتل کر کے چلا گیا۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، انہوں نے کوئی بہانہ وہ یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا، وہ تمہارا آدمی بھی تو شرارت کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ کام میں نے کیا جب کہ میں خود رائے ہدایت پر نہیں تھا، مجھے پوری طرح سمجھ نہیں تھی، اور ظاہر ہے جس وقت آدمی پر جذبات کا غلبہ ہو جائے تو سمجھ ہو بھی تو رخصت ہو جاتی ہے۔ وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اور میں تم سے بھاگا تب جب مجھے اندیشہ ہوا کہ بھائی تم مجھے قتل کر دو گے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو مجھے میرے رب نے یہ دے دی ہے نبوت۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا ہے۔ اور یہاں تک تو انہوں نے اپنی وضاحت پیش کی، جو اس کا وہ تھا نا کہ تم ایسے ہو ویسے ہو، اس کی وضاحت پیش کی۔ اب اس کے بعد جو اس نے احسان جتایا تھا اس کا جواب دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ جو جس احسان کا تو ذکر کرتا ہے میرے اوپر، جو جس احسان کو دھرتا ہے کہ ہمارے گھر پلے ہو، ان عبدت بنی اسرائیل، اس ایک بنی اسرائیل کے فرد کے اوپر احسان کر کے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا لو گے۔ اس کے بعد اس کا بدلہ یہ ہے، اس احسان کو اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ سارے بنی اسرائیل تیری غلامی کریں۔ اور ویسے اس میں انڈرسٹوڈ یہ بھی ہے کہ وہ مجھے تمہارے گھر میں آ کے کیوں پلنا پڑا، اگر تو ہی نے وہ ظالمانہ حکم جاری نہ کیا ہوتا کہ بچوں کو اس سال کے بچے قتل کیے جائیں، تو کیوں میری ماں مجھے صندوق میں ڈال کے دریا میں بہاتی، اور کیوں میں تیرے محل میں آ کے پلتا۔ کالا فرعون، اب فرعون نے کہا وما رب العالمین، چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، پرانی باتیں ہیں رہنے دیں، یہ بتائیں یہ رب العالمین کون ہے، یعنی میں تو نہیں واقف، تم کوئی نئی بات لے کے آ گئے ہو، رب العالمین یہ کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، اب یہاں سے بالکل جیسے آمنے سامنے جو مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے، دربار لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فرعون جو ہے نا وہ بادشاہ ہے، موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ غلام قوم کے فرد ہیں، ان کی کوئی سے اس طرح کی ہے نہیں، لیکن ذرا جرت رندانہ دیکھیں، بالکل کوئی مروب ہوئے بغیر اپنی بات کیے جا رہے ہیں۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، جو کچھ ان کے مابین ہے ان سب کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم لوگ ایمان لاؤ، یقین کرو، مانو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اب فرعون نے جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے درباری تھے ان سے کہا بھائی سنتے ہو، یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سنتے ہو آپ؟ یعنی یہ مذاق اڑانے کا انداز ہے، رب تو ہمیں، انا ربکم الاعلی، یہ کس رب کا تعارف پیش کر رہا ہے، کوئی سنائی دیا آپ کو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کی پرواہ ہی نہیں کی، یعنی وہ اس کا انداز ہے ہوٹنگ کرنے کا۔ وہ جیسے ہوتے ہیں نا آج کل ہماری اسمبلی میں صدر مملکت جو ہے نا تقریر کرنے آتے ہیں تو وہ سارے جو ہے نا شور شرابہ مچا دیتے ہیں، فرعون انٹرپٹ کر رہا ہے، فرعون بار بار انہیں جو ہے نا وہ مداخلت کر رہا ہے، وہ پرواہ نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ بات ان کی چل رہی ہے۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے جو پہلے گزر گئے ان کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے اپنا لقمہ دیا، یہ جو رسول تمہاری طرف بنا کے بھیجے گئے ہیں یہ مجھے پاگل معلوم ہوتے ہیں، دیوانے معلوم ہوتے ہیں۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے کہا مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، جو ان کے مابین ہے وہ سب کا رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، بس وہ برسٹ ہو گیا، جواب دے گیا اس کا، وہ جو بھی منطق تھی، جو مباحثہ تھا، وہ اب دلیل ختم ہو گئی، اب وہ آ گیا جناب جو بھی اس کی طاقت تھی اس کے اوپر، لاٹھی، کہتے ہیں نا دلیل ختم ہوتی ہے تو پھر آگے گولی شروع ہوتی ہے، گالی یا پھر گولی، دونوں جس اپنے اپنے اوقات کے مطابق۔
تو اس نے کہا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے میرے سوا کسی کو الہ کے طور پر قبول کیا. اب یہ یہاں پہ الہ وہی حکم میرا چلے گا، آرڈر میرا بادشاہ میں ہوں، یہ تم کس بادشاہ کا ذکر کر رہے ہو؟ تو کسی اور کو اگر بنایا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تمہیں کر دوں گا قید ہونے والوں میں سے، یعنی قید خانے میں ڈال دوں گا، عمر قید، ساری عمر کے لیے بھگتو گے. قَالَ وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھلا میں آپ کے سامنے کوئی ایک واضح شے بھی پیش کروں پھر بھی؟ یہ شے والا ذکر جو ہے نا ہمیشہ ہوتا آیا ہے، تو وہ تو یعنی میں کوئی آپ کو کوئی شے دکھاؤں، کھلی شے دکھاؤں پھر بھی کریں گے آپ؟ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فرعون نے کہا اگر کوئی تم سچے ہو تو لے آؤ کوئی شے اگر تمہارے پاس ہے تو. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا ڈالا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ واضح طور پر بالکل صاف آنکھوں سے دکھائی دینے والا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ، ہاتھ کھینچ کے نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو دیکھنے والوں کے لیے وہ بالکل سفید تھا، نظر آتا تھا، سفید چمکتا ہاتھ. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، اس نے اپنے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے تھے درباری ان سے کہا إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ تو کوئی بہت پہنچا ہوا جادوگر معلوم ہوتے ہیں، بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ، یعنی ہم اب اس کا کیا کریں؟ یہ ایسی بات ہے کہ بھئی ایٹم بم ہے اب کیا کریں، بس تو کانٹے کی طرح چپتا تو ہے لیکن یہ کہ بہرحال طاقت بھی ہے، تو اس کے پاس جادو ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اب یہ دیکھیے اس نے بات بنائی ہے. یہ بیانیہ ریاستیں اسی طرح بیانیہ بناتے ہیں. یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کرے اپنے جادو کے زور پر. وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو جانے دو، یہ قوم کو سکھا رہا ہے، نہیں یہ اس لیے نہیں آیا کہ بنی اسرائیل کو لے جائے، یہ ہمیں نکالنے کے لیے آیا ہے. آج وہ دن بھی منایا گیا نا اسلاموفوبیا کا، کہ دنیا جو ہے نا یہ ڈراوا دے رہی ہے سارے اپنے عوام کو کہ اسلام آ کے تمہاری ایسی تیسی پھیر دے گا. تو یہ ڈراوے ہر دور میں اسی طرح دیے گئے. فماذا تامرون، تو تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ ہوتا ہے جی، پہلی بات یہ ہے جب کوئی کمزور ہو تو خود ہی ڈرایا جاتا ہے، جب آگے سے طاقتور آ جائیں تو پھر کیا جاتا ہے مشورہ. ہاں جی اب بتائیں کیا کریں، کیونکہ میرے بس سے تو بات ہو گئی ہے باہر، اب آپ بتائیں کہ کیا کیا جائے. فماذا تامرون، آگے بھی ہوا نکل چکی تھی، سب نے کہا کالو ارجے، انہوں نے کہا جانے دو، رہنے دو، ابھی کچھ نہیں کرو. وَأَخَاهُ، اس کو بھی چھوڑو، اس کے بھائی کو بھی چھوڑو. وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، البتہ شہروں کے اندر جو حشر کرنے والے ہیں یعنی جمع کرنے والے ڈنڈوٹچی ہیں ان کو بھیج دو، اور وہ جا کے وہاں پہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ مصیبت آ گئی ہے ریاست کے اوپر اور وجود خطرے میں، ہماری تہذیب جو ہے مسالی تمدن وہ خطرے میں آ گیا ہے، لہٰذا تمام جو لوگ ان کا جادوگروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان کو یاتو کا بکل سحار علیم، تمام پہنچے ہوئے جادوگر سمجھ رکھنے والے ان کو لے کے آ جائیں تمہارے پاس. فجمع السحرۃ، جادوگر جمع کر دیے گئے، لمیقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کی ملاقات کے لیے، وہ جو ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھائیں وہ جو یوم الزینہ تھا. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگوں سے بھی کہا گیا کہ جمع ہوتے ہو یا نہیں، بہت جو ہے نا ریاست داؤ پہ لگی ہوئی ہے، تو آؤ دیکھیں بھائی کون صحیح ہے تو کون غلط ہے، تو آ جاؤ جمع ہو جاؤ. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم جادوگروں ہی کو بادشاہ بنا لیں. یعنی ہمیں اپنی بادشاہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، نہیں، ہم ملک کے دفاع کی خاطر یہ سارا کر رہے ہیں. اور اگر وہ جادوگر غالب آ گئے ہم انہیں بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، ہمارا ذاتی لالچ اس میں کوئی بھی نہیں ہے. ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب ہو گئے. فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے کہا ائن لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، ہمیں کوئی اجر ملے گا، کوئی فیس ملے گی، کوئی ہمیں نوازا جائے گا اگر ہم غالب آ گئے. قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں بھائی. وانکم اذا لمن المقربین، اس کے بعد تو تم مقرب ہو جاؤ گے، ہم تمہیں اپنے دربار میں اپنے ساتھ جگہ دیں، مقرب قریب ترین جگہ ملے گی تمہیں. جو وزیر مملکت ہے سب سے سینئر، اس سے بھی اوپر تمہیں مقام حاصل ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. وی آئی پی وہ ہوگا تو تم وی آئی پی ہوگے، اسپیشل پروٹوکول ہوگا تمہارا. قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فالقوا حبالهم وعصیهم، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں. وقالوا بعزت فرعون، انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، یعنی فرعون کی جے، انا لنحن الغالبون، بے شک ہم غالب ہونے والے ہیں. انہیں پتہ تھا ہم نے کتنا بڑا جادو کا کمال دکھایا.
فالقا موسیٰ عصاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا تھا وہ ڈالا، فاذا ہی تلقف ما یافکون، تو وہ چاٹنے لگا جو انہوں نے افک گھڑا تھا اس سب کو اس نے سیکنڈوں میں ملیا میٹ کر دیا۔ وہ جیسے دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پگھلے گا تو یہ ان کا سارا رچایا ہوا ڈھونگ جو تھا وہ پگھل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، الٹا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ اس سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ وہ کہا ہم ایمان لائے سارے جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے علیہم السلام۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، اس نے کہا ہماری اجازت سے پہلے، یعنی ماں بدولت سے اجازت لیے بغیر تم ایمان لے آئے ہو۔ رب ہمیں، بادشاہ ہمیں ہمارے اجازت کے بغیر، جیسے کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک آج کل نہیں جا سکتا، تو اسی طرح کسی دوسرے بادشاہ کے دعوے دار کو اس کی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا، تو ہماری بادشاہی سے تم نکل کر کسی اور کی بادشاہی کو قبول کر بیٹھے ہو۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یقیناً یہ تمہارا استاد ہے جس سے تم جادو سیکھ کے آئے ہو، اور آپس میں تم ملے ہوئے ہو، اور ہمیں تم نے الو بنانے کی کوشش کی ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو جلد ہی تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ اب دیکھیے نا، ایک معاملہ الٹا ہو گیا تھا، جادوگر ہار گئے، تو اب وہ اپنے ہی لوگ اگر خلاف ہو گئے ہوں تو ان کے خلاف بھی ایک بیانیہ بنانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ آخر عوام کو کیسے مطمئن کرنا ہے؟ تو انہیں بتانا ہے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سازش کی ہے ہمارے خلاف، اور مل کے ہمیں ہرانے کی کوشش کی ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا لازماً، وَأَرْجُلَكُمْ، اور پاؤں بھی کاٹوں گا، من خلاف، مخالف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کے سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ یہ فرق نوٹ کریں موسیٰ علیہ السلام اور ان کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات نہیں کہہ پا رہا، ویسے مان رہا ہے کہ استاد ہیں، لیکن یہ نہیں، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ قَالُوا لَا ضَيْرُ، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی ہی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ ایمان فرق ڈال دیتا ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمیں انعام ملے گا یا نہیں ملے گا، اب اگر جان جا رہی ہے تو پرواہ نہیں ہے، ہم وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے رب کے حضور جائیں گے۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے گا خطایانا، جو ہم نے زندگی میں خطائیں کی ہیں، یعنی یہ قربانی دے کر ہماری وہ کفارہ بن جائے گا ہماری ساری خطاؤں کا۔ ان کننا اول المؤمنین، اس لیے جو ہی ہمیں سمجھ آئی ہم ایمان لے آئے۔ اول المؤمنین کا یہاں مطلب یہ ہوگا سمجھ آنے کے بعد پھر ہم نے سوچا نہیں کہ کیا نقصان ہوگا، جان جائے گی یا بچے گی، اس کی پرواہ نہیں کی، جو بات سمجھ آئی اس کو مان لیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کیا موسیٰ کی طرف، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ راتوں رات، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی تعقب ہوگا تمہارا، جو تمہارے پیچھے آئیں گے فرعون کے لوگ، تم نکلو۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو وہ جب نکل گئے تو فرعون نے اپنے ڈنڈورچی پھر بھیجے شہروں میں فوج جمع کرنے کے لیے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ ایک جماعت ہے تھوڑی سی، یعنی گھبرانے کی بات نہیں، بس ہم حملہ کریں گے تو یہ انہیں جناب نیست و نابود کر دیں گے، تھوڑی سی ایک جماعت ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہمارے غضب کو آواز دی ہے، یعنی انہوں نے جو حرکت کی ہے اس سے ہمیں غضبناک کر دیا ہے۔ ایک معنی اس کا اور بھی کیا گیا ہے کہ یہ ہیں تو تھوڑے سے، لیکن ہم جو ہے نا ان سے ہم سے یہ جو ہے نا ری ایکشن میں آئے ہوئے ہیں، ہم نے ان پہ ظلم بہت کیے ہیں، تو یہ ہم سے چوٹ کھائے ہوئے ہیں، ہم سے غضب میں مبتلا ہیں، تو یہ غضب دونوں طرف اس کے معنی کیا گیا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم ایک جماعت ہیں، اور حاضرون چوکنے، یعنی خطرات سے نمٹنا ہم جانتے ہیں اچھی طرح، اپنی سرحدوں کا ہم دفاع کریں گے اور خطرات سے نپٹیں گے، ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم ایک جمعیت ہیں، وہ جو ادھر آیا سر وہ ہم سے جلے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ جوڑ کے ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم ایک جمعیت ہیں، لیکن یہ کہ یہ لوگ جو ہے نا ان سے ہمیں خطرہ تھا، پہلے ہی سے خطرہ تھا کہ یہ کوئی کارروائی نہ ڈالیں، ایک اندیشہ ان سے ہم ہمیشہ محسوس کرتے رہے۔ ایک ایسی جمعیت ہیں جنہیں ان سے اندیشہ تھا۔ ہوتا ہے نا ریاست جو ہوتی ہے وہ اپنے لیے تھریٹ انالیسس کرتی رہتی ہے نا، کہاں سے خطرہ ہے کہاں سے خطرہ ہے، ہمیں ان سے خطرہ تھا کہ ہمارے اندر یہ والی جو جماعت ہے یہ کسی بھی وقت ہمارے خلاف کوئی بغاوت کر سکتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اب کہنے کو وہ انہیں ختم کرنے کو چلے تھے، گھر سے نکلے تھے، آج ان کا بیج ختم کرنا ہے۔ اللہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے انہیں نکالا ان کے باغات سے اور ان کے چشموں سے،
اب ظاہر ہے یہ ان کے عیاشی کی جگہ تھی، باغات سے نکالا، چشموں سے نکالا، وہ کنوزن خزانوں سے نکالا، وہ مقام کریم، اور جو ان کے بڑے عمدہ گھر تھے جہاں ان کو عزت سے وہ رہتے تھے وہاں سے نکالا۔ کذالک، یوں ہی ہوتا ہے، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ایسی چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ مصر وہاں پہ نہیں، مصر میں نہیں، بہت عرصے کے بعد جا کے یہ ساری نعمتیں ہم نے بنی اسرائیل کو دے دی فلسطین میں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا سورج نکلتے ہی، صبح ہوتے ہی وہ ان کے پیچھے آئے فوج نے لے کر۔ فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں ملی، آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں دونوں جماعتوں کی، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم مارے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا ہے، ہم کدھر جائیں گے؟ یہ یہاں قرآن نے تو اتنی بات کی ہے، لیکن آپ اسے چشم تصور سے دیکھ بھی سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، تخیل میں لا سکتے ہیں، اور تورات میں اس کی کچھ جو ہے نا وہ تفصیلات بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ لڑنے لگے، مطلب باتیں سنانے لگے کہ تم، وہ جیسے ہوتے ہیں نا کہ جذباتی لوگ ان کی باتوں میں آ کے آپ ہمیں نکال کے لے آئے، ارمن سے تھے، زندہ تو تھے، چلیں یہ تھا اور وہ تھا، اب ہماری جو ہے نا وہ بچت ہی نہیں ہے، مروا دیا نا موسیٰ، مروا دیتا ہی نا، مطلب یہ حاصل کلام یہ ہے، وَإِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل نہیں، یہ جو تمہاری سوچ ہے یہ اللہ پہ سوء ظن ہے، ایسا نہیں ہے، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرے ساتھ ہے میرا رب، سَیَہْدِین، وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا، دکھتا نہیں ہے رستہ کوئی لیکن رب رستہ نکالے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگاؤ، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو وہ پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا، بلکہ 12 اس میں رستے بن گئے، اور جو دونوں طرف کے جو پھانک تھے وہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے۔ یہ قرآن مجید کی جو ایکسپریشن ہے اسے ذہن میں رکھیں، جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے ایسے پانی پھٹ کے کھڑا ہو گیا، یہ کہہ رہا ہے قرآن، اور یہ اس تصور کی نفی ہو جاتی ہے جو کسی نے مطلب اس چیز کو جو ہے نا وہ ایک سائنسی اصولوں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اصل میں مسئلہ جوار باٹا کا تھا۔ جب وہاں سے وہ گزرے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، تو دریا جو ہے وہ جزر پہ تھا، سمندر نیچے اترا ہوا تھا، اور جب فرعون آیا تو وہ مد پر آ گیا اور اس لیے فرعون ڈوب گیا۔ جس شخص نے مد و جزر کا مشاہدہ کیا ہے وہ اس بات کو کبھی نہیں مان سکتا، وہ گھنٹے لگتے ہیں مد ہوتے ہوئے اور گھنٹے لگتے ہیں جزر ہوتے ہوئے، وہ ایک دم نہیں ہوتا، ہائی ٹائیڈ لو ٹائیڈ جو ہے نا وہ ایک عمل ہے، مسلسل ہوتا رہتا ہے، 24 گھنٹے میں 2 دفعہ ہوتا ہے، لہذا وہ شے ہی اور ہے، اس میں اس طرح بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور جب قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ پہاڑ کی طرح دریا سمندر علیحدہ علیحدہ ہو کے کھڑا ہو گیا، تو اب تو مد و جزر کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، اس میں تو سطح ہموار ہوتی ہے، پہاڑ کی طرح تو نہیں کھڑا ہوتا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور پاس پہنچا دیا وہ، اور اسی جگہ آ گئے دوسرے بھی، یعنی وہ بالکل جیسے ایک دوسرے کے پیچھے آ گئے۔ اور یعنی مفسرین نے بعض نے یہ بات لکھی ہے، واللہ عالم اس کی کیا سورس ہے، کہ وہ فرعون نے کوشش بھی کی اپنے گھوڑے کو روکنے کی، لیکن یہ کہ وہ بے خطر کود پڑا والی بات ہو گئی، یعنی فرعون نہیں کودا، گھوڑا کود گیا۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی بچا لیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی، اجمعین، سب کے سب کو، ایک بھی کیجویلٹی نہیں ہوئی، سب بچ گئے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر بعد والوں کو ہم نے غرق کر دیا، برباد کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس بے شک اس میں نشانی ہے۔ ایک نشانی شروع میں آئی تھی وہ ہے کہ جو عقل کو کام میں لاؤ، تو ایک نشانی یہ ہے جو عقل میں کام میں نہ لے آئے، کام کو میں لے کے نہ آئے، پھر اس کا یہ انجام ہوتے ہیں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ان کو ابراہیم کی خبر بھی سنائیے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے والد سے بھی اور اپنی قوم سے بھی کہا کہ کن چیزوں کی بندگی میں تم لگے ہو۔ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا مورتیوں کو پوجتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، ہم انہی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں اعتکاف کر کے اور پورے طرح ان کی طرف متوجہ ہو کے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، انہوں نے کہا جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں یا تمہارا کوئی نقصان کرتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا ہم نے عقل کو تکلیف نہیں دیتے، بس یہ ہے کہ ہمارے آبا یہ کام کیا کرتے تھے۔ کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے تھے تو ہم ان کی پیروی میں وہی کر رہے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ذرا دیکھنا
جن کو تم پوجتے ہو، انتم آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے قدیمی آبا و اجداد جن کو پوجتے آئے ہیں، فإنہم عدو لی، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے سارے جہانوں کے رب کے، الذی خلقنی، وہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہ راہ دکھاتا ہے، والذی ہوا یطعمنی، اور وہ کہ جس نے مجھے جو کھانا کھلاتا ہے، ویسقین، اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار پڑوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے مجھے توقع ہے کہ بدلے کے دن میری خطائیں معاف فرمائے گا، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور پچھلوں میں میرے بول کو اس مرتبہ عطا فرما، سچا بنا، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمتوں والے باغ کا وارث بنا، واغفر لأبی، پس اور میرے باپ کو بخش، انہ کان من الضالین، وہ گناہگاروں میں سے ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن سب اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس سالم دل کے لے کے آیا، وہ جو اللہ نے امانت رکھی ہوئی ہے اس پر کوئی داغ دبا نہیں لگایا، اسے صاف ستھرا لے کے لایا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور سامنے لائی جائے گی اس دن جنت پرہیزگار لوگوں کے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جو گمراہ ہوں گے اور بھٹکے ہوئے لوگ ہوں گے وہ ان کے لیے سامنے نکال کر کھڑی کر دی جائے گی دوزخ، وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان سے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، جن کو تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ظاہر ہے وہ مدد کرنے کے لیے، بچانے کے لیے آئے نا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جنہیں تم پوجتے تھے، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَقُبْكُبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ، تو اوندے ڈال دیے جائیں گے وہ بھی اور تمام گمراہ، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، ابلیس کے تمام لشکر، یہ کون سے لشکر ہیں؟ شیاطین جو اس کے ساتھی ہیں، جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ جب آخری دجال کا زمانہ آئے گا تو کثرت سے کھول دیے جائیں گے، جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے وہ بھی کھول دیے جائیں گے، تو کھول کے یہاں کیا کریں گے؟ لوگوں کو گمراہ کریں گے، اب گمراہ کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کریں گے؟ اب وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کے پاس وسوسہ کرنا بھی ہے، جادو کرنا بھی ہے، تو وہ سارے طریقے استعمال کریں گے، ان سب کو ہم دوزخ میں ڈالیں گے، قالوا وہم فیہا یختصمون، جب وہ وہاں پہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ کہیں گے، یعنی ایک گروہ کہے گا، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم خود کھلی گمراہی پر تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب تمہیں رب العالمین کے برابر کر رہے تھے، وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرم لوگوں نے، جو ہمارے لیڈر تھے وہ مجرم تھے، انہوں نے ہمیں اس الٹی رستے پہ چلایا، فما لنا من شافعین، تو کیا ہے آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں، ولا صدیق حمیم، اور کوئی محبت کرنے والا دوست نہیں، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر ہمیں ایک موقع مل جائے دنیا میں جانے کا تو ہم ہو جائیں ایمان لانے والوں میں سے، ان فی ذالک لآیہ، اس انجام سے سبق پکڑو، اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت ایمان لانے والوں کی نہیں، اس کے باوجود وان ربک لہو العزیز الرحیم، کذبت قوم نوح المرسلین، اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان سے کہا ان کے بھائی نوح نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں معتبر، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہا مانو، اللہ سے ڈرو اور میرے حکم پر چلو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس محنت کا میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو سارے جہانوں کے رب پر ہے، وہ مجھے عطا کر دے گا اس کا بدلہ، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہا مانو، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا ہم کیا تیری پیروی کریں جبکہ تیرے پیروکار تو ہمارے رذیل اور کمینے لوگ ہیں، قال وما علمی بما کانوا یعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں معلوم ان کے کام کیا ہیں، یعنی ان کا پیشہ کیا ہے، کن کام کرتے ہیں جنہیں تم نیچ سمجھتے ہو، ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب ان کے رب پر ہے، لو تشعرون، کاش کہ تمہیں اس بات کی سمجھ آئے، وہ حساب ہے ان کی نیکیوں کا، ان کے نیک اعمال کا، نہ کہ جو کسب یہ کرتے ہیں،
وما انا بطارد المؤمنین، باقی میں تمہارے کہنے پر ایمان والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں، اپنے پاس سے اٹھانے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو ایک بات واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، انہوں نے آخر میں جا کے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو لازماً تم ہو جاؤ گے سنسار کیے گئے ہوئے لوگوں میں سے، یعنی ہم تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، اب انہوں نے دعا کی میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی و بینہم فتحا، اب ہمارے اور ان کے درمیان، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، ونجنی، اور مجھے بھی نجات دے، بچا لے، ومن معی، اور جو میرے ساتھی ہیں من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، ان کو بھی بچا لے۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو ہم نے اس کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر جو پیچھے والے تھے ان کو ہم نے ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، اسی طرح قوم عاد نے بھی رسولوں کو، پیغام لانے والوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اتبنون بکل ریع آیا، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی چھوڑتے ہو، یعنی کوئی جیسے ہوتا ہے نا وہ یادگار کے طور پر اپنا کوئی کسی واقعے کے ساتھ جوڑ کر کوئی نشانی بنا لیتے ہو۔ تابسون، بیکار، کھیلنے کو، ابس، فضول، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم کاریگریاں کرتے ہو بہت، یعنی اپنے جو بھی گھر بنانے میں بھی تکلف کرتے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے، کبھی تم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی پر حملہ آور ہوتے ہو، پکڑتے ہو، گرفت کرتے ہو تو جباروں والی گرفت کرتے ہو، کوئی رحم نہیں کرتے، کوئی اس کو جو ہے چھوٹ نہیں دیتے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میرا کہا مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جس نے تمہیں مدد کی ہے ان چیزوں میں جنہیں تم جانتے ہو، یعنی دنیا کی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ امدکم بانعام و بنین، یعنی تمہیں چوپائے دیے، بیٹے دیے، و جنات، باغات دیے، و عیون، اور چشمے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اب ڈر ہے تمہارے بارے میں ان حرکتوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے کہا اب ہمارے اوپر برابر ہے، تم ہمیں نصیحت کرو یا تم نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ پرانے لوگوں کی عادت ہے، جب خود بوڑھے ہوتے ہیں تو انہیں قیامت یاد آ جاتی ہے، تو یہ تم جو ہے نا ہمیں اس سے ڈراوا نہ دو۔ وما نحن بمعذبین، ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، ہمیں سزا نہیں ملنے والی۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین، اسی طرح قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی حضرت صالح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ تم چھوڑے رکھے جاؤ گے یہاں پر امن سے، چین سے، اسی طرح اپنی عیاشیوں میں پڑے رہو گے؟ فی جنات، باغات میں، و عیون، اور چشموں میں، و زروع، اور کھیتیوں میں، و نخل طلعها حظیم، اور وہ جو کھجور کے درخت کے جن کا جو پھل ہے وہ بہت ملائم ہے، و تنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور پہاڑوں کو تراش کر کے تم بڑے تکلف سے محنت کر کے گھر بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میرا کہا مانو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور بے باک لوگوں کے حکم پر نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو، ان کی جو ہے نقش پا پہ نہ چلو۔ الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، ولا یصلحون، اور اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ فاتح بآیۃ ان کنت، نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسخرین، انہوں نے کہا کہ تم اس میں سے ہو کہ جن پر جادو کر دیا گیا ہوتا ہے، یعنی تم پر جادو ہو گیا ہوا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم کچھ بھی نہیں ہو، ہماری طرح کے ایک بشر ہو۔ فاتح بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو، کوئی ہمیں دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ قال ھذہ ناقۃ، انہوں نے کہا یہ ہے اونٹنی، لہا شربون، اس کے پانی پینے کی ایک باری ہے، ولکم شرب یوم معلوم، اور باقی تمہارے جانوروں کے لیے دوسرے دن پانی پینے کی باری ہوگی، یہ اب معلوم حقیقت ہے، اسی کی پابندی کرنی ہوگی۔ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، وہ اس سے جانور بھاگ جاتے تھے، تو مجھے راشن بندی ہوگی، ایک دن یہ اس کا، ایک دن تمہارا۔
ولا تمسوها بسوء، اور اسے کسی بری نیت سے نہ چھونا، فیاخذکم عذاب یوم عظیم، تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، فعقروها، تو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، فاصبحوا نادمین، اور وہ ہو گئے پچھتاتے، انہیں پھر پچھتاوا لائق ہوا کیونکہ عذاب آ گیا، فاخذہم العذاب، ان کو عذاب نے آپ پکڑا، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم مومنین، اور وہ ان کی لوگوں کی اکثریت ایمان والوں کی نہ ہوئی، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم والا بھی ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اسی طرح لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوہم لوط، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتاتون الذکران من العالمین، سارے جہان والوں سے ہٹ کر تم مردوں پر شہوت رانی کے لیے دوڑتے ہو، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور تمہاری بیویوں میں سے جو تمہارے رب نے تمہارے لیے اس مقصد کے لیے پیدا کیے انہیں ایک طرف ڈال دیتے ہو، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو بہت حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، انہوں نے کہا لوط اگر تم اپنے اس کام سے باز نہ آئے ہمیں روکنے کے کام سے، لتکونن من المخرجین، تم لازماً ہو جاؤ گے نکالے گئے ہوئے میں سے، یعنی ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، انہوں نے کہا میں تمہاری کرتوتوں سے بیزار ہو گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے بھی بچا میرے گھر والوں کو بھی ان کی حرکتوں سے، فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے اس کو بھی اور اس کے سارے گھر والوں کو بھی بچایا، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ گئی، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اٹھا کے پٹک دیا جو باقی تھے، وامطرنا علیہم مطرا، اور ان پر ہم نے برساؤ برسایا، فساء مطر المنذرین، تو جن کو خبردار کر دیا گیا تھا ان کتنا برا برساؤ ہوا ہے جو ان کے اوپر برسا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ سورہ شعراء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور 176 نمبر آیت تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور یہاں انباء الرسل یعنی رسولوں کے احوال جو بیان کیے جا رہے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہو گیا، اب آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ فرمایا اذ قال لهم شعیب، جب ان سے یعنی اپنی قوم سے کہا شعیب نے علیہ السلام، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، میں ایک رسول ہوں معتبر امانت والا تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہا مانو، اللہ کا تقوی اور رسول کی اطاعت، یہ بار بار یہ مضمون آیا ہے، اطاعت رسول کی کرنی ہے، جسے دوسری مقامات پر اتباع بھی کہا گیا۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور یہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی فیس نہیں ہے، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں لے رہا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت اور میرا صلہ تو اللہ رب العالمین پر ہے، وہی عطا کرے گا۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اور وزن پورا کرو، ناپ پورا کرو اور کم کرنے والوں میں سے نہ بنو، یعنی لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، گھٹا کے نہ دو، نقصان نہ کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو ڈنڈی سیدھی رکھ کر، یعنی اس میں وزن میں بھی کمی نہ کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو، تھوڑی کر کے نہ دو، یعنی لینے کے باٹ اور ہوں دینے کے اور ہوں۔ اب یہ بھی تو ایک آج کل بھی ہمارے ہاں جو حکومتی سطح پہ ہوتا ہے کہ آپ نے سولر لگایا ہے، حکومت کو بجلی دیں گے تو 10 روپے کی ہوگی، اور واپس لیں گے تو پتہ نہیں، پہلے بھی 43-44 روپے کی ہوتی تھی، آج کل پتہ نہیں کوئی 60-65 کی سنائی کر دی ہے۔ تو اب کیا کریں گے آپ؟ خدا کا خوف نہ ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بس ٹھیک ہے برداشت کریں، یا پھر سولر اٹھا کے تو پھینک دیں، یہی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح قومیں مجبور ہوتی ہیں، جیسے آج ہم مجبور ہیں نا، اسی طرح ہر دور میں لوگ مجبور ہوتے رہے۔
جب بدماش مسلط ہو جائیں جنہیں کوئی خوف نہ ہو کسی کا، نہ اصول کی پرواہ ہو، نہ اخلاق کا کوئی یارہ ہو اور نہ خدا کا ڈر ہو، تو یہ کوئی جو کہانیاں نہیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے درمیان آج بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ ایکسپلائٹیشن اسی طرح ہو، اسی کا نام استحصال ہے۔ تو لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اوپر فساد مچاتے نہ پھرو۔ دوسرے کا حق مارنا سب سے بڑا فساد ہے، تو یہ فساد ہے نا، اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا؟ یہ آپ امن کے نام پہ کریں یا فلاح کے نام پر کریں یا جس دھوکے کے نام پر کریں، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ مارنے کا مطلب جو ہے وہ فساد ہے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں بھی بنایا اور بہت پہلے جو خلقت گزری ہے سب اسی نے بنائی ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّرِينَ، انہوں نے کہا آپ تو کوئی ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ آپ کوئی نارمل انسان نہیں ہو، کسی جو ہے نا کوئی معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ بڑی ان کی طرف سے رعایت تھی، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے آپ پاگل ہو، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا کوئی کمپلیکس کسی کا شکار ہو، بلکہ یہ کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا۔ یہ ہمدردی کا اظہار ہے، یعنی یہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے میٹھی ملامت ہے، گالی نہیں ہے اور ناراضگی نہیں ہے، جیسے کوئی اپنا قریبی آدمی کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے آپ کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، کسی دشمن نے آپ کے اوپر جادو کر دیا، یہ وہ انداز ہے۔ کیونکہ یہ ہمارا مفاد ہے، اجتماعی مفاد ہے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ مارنا۔ آپ ہی اٹھ کے ہمیں منع کرنا شروع ہو گئے ہو، یعنی اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی مار لیں ہم، تو یہ معلوم ہوتا ہے آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، باقی آپ ہماری طرح کے ایک انسان ہو۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ویسے ہم سمجھتے یہ یعنی ہم ڈپلومیٹیکلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پہ جادو ہوا ہے، باقی ہمیں یقین ہے کہ آپ جھوٹے ہو، کہ جو بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان پر سے ہمارے اوپر اس کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ ان کنتا من الصادقین، اگر آپ سچ مچ سچے ہو، تو یہ مسئلہ ہے، یعنی آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو اس میں آپ جھوٹے ہو، اگر سچے ہو تو آسمان کا ٹکڑا گرا دو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہاری کرتوتوں سے، حرکتوں سے، فساد سے وہ واقف ہے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، تو پھر ان کو آپ پکڑا ایک جو سائے کے دن کے عذاب نے، یعنی پہلے کوئی بادل آئے ہوں گے اور پھر اس کے بعد باقی کارروائی شروع ہوئی۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک اس بڑے دن کا جو عذاب تھا وہ بہت یعنی وہ بڑے دن کا عذاب تھا، وہ بادل نہیں تھے۔ یا کان عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا وہ عذاب تھا یقین، یعنی بڑا دن کون سا ہوتا ہے جب کسی قوم کا جو ہے نا جڑ کاٹ دی جائے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں بھی نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مومنین، اور اس سے ثابت ہوتا ہے جتنا مرضی سمجھا لیں لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والوں کی نہیں ہوتی۔ اب نبیوں یا رسولوں سے بہتر کون سمجھائے گا، لیکن اکثریت نہیں مانتی۔ یہ ایک اور ثبوت ہے، ہم نے تاریخ سے کتنے ثبوت دے دیے، یہ بھی ایک ثبوت ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ہی زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے واقعات سنا کر جو اگلی بات کہی وہ کیا ہے، یہ جو قرآن ہے نا یہ اسی رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، جس نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، جس نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ جو سارے واقعات ہم نے پڑھے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لے کے اترے ہیں الروح الامین، حضرت جبریل معتبر فرشتہ جو ہیں، علی قلبک، اے نبی آپ کے دل کے اوپر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے۔ ان پر بھی عذاب بس آیا چاہتا ہے، اس سے پہلے آپ خبردار کرنے والے ہیں۔ بلسان عربی مبین، اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عربی واضح عربی زبان میں بنا کر اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ یہ اس کے تو کئی طرح سے مطلب ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو لوح محفوظ ہے اس میں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، فی کتاب مکنون، اور لا یمسہ الا المطہرون جو سورہ واقعہ میں مضمون آیا ہے، ایک یہ بھی معاملہ ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ جو پہلے آئے ہیں نا، تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، وہ در حقیقت اسی کے جو ہے نا مضامین اس کے اندر بھی آئے تھے، ایک پورشن وہاں پہ آ گیا تھا، کامل اب اترا ہے۔ یا بنیادی اصول تو یہی تھے نا، توحید ہے، رسالت ہے، معاد ہے، تو وہ ساری باتیں ان میں بھی تھی، وہ اس میں بھی ہیں۔
اولم یقل لہم آیا، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل کے، اس سے واقف ہے بنی اسرائیل کے علماء، کم از کم انہیں پتہ ہے، اعتراف کریں یا نہ کریں انہیں معلوم تو ہے کہ اللہ کی طرف سے کتابیں اترتی ہیں اور ایک آخری نبی نے آنا تھا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اب یہ ایک بات سمجھانے کے لیے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اگر ہم اس کتاب کو کسی اجمی زبان میں اتارتے، رسول عربی اور وہ فرض کریں فارسی کلام پیش کر رہے ہوتے یا جو ہے نا کوئی اور کسی زبان میں ہوتا، انگریزی میں ہوتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ رسول ان کو پڑھ کے سناتا، ما کانوا بہ مومنین، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کلام یہ خود بنا کے لے آئے، بالکل اوپن کسی اجمی زبان میں ہوتا پھر بھی نہ مانتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں انکار کرنا ہم اسی طرح جما دیتے ہیں۔ قوم نوح سے لے کے آج تک یہ ساری 8000 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، مجرم کبھی نہیں مانتے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی لیتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، یہاں بھی یہی ہوگا۔ فیاتیہم بغتۃ، تو عذاب ان پر آئے گا اچانک، وہم لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اچانک آن دمکے گا۔ فیقولوا ہل نحن منظرون، تب کہیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ کیا ہمیں ڈھیل نہیں دی جا سکتی، ہمیں موقع نہیں دیا جا سکتا۔ افبعذابنا یستعجلون، یعنی اللہ تعالیٰ کہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی یا انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ہماری سزا کی انہیں بہت جلدی ہے۔ افرأیت ان متعناہم سنین، بھلا دیکھیے کہ ہم نے انہیں کتنے برس تک موقع دیے رکھا، دنیا میں چلنے پھرنے، متاع حیات سے استفادہ کرنے کا موقع دیا، اب کون سی ڈیل دیں؟ اگر ایمان لانا ہوتا تو اس عرصے میں سمجھ چکے ہوتے۔ ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان کے پاس وہ آیا جس کا ان سے وعدہ تھا، آخری نبی آئے، اب وہ عذاب جو ہے سر پہ کھڑا ہے۔ ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، اور ان کے کچھ کام نہ آیا جو دنیا کا ساز و سامان ان کے پاس تھا، جو سوجھ بوجھ تھی، جو عقل تھی، جو علم تھا، یا یہ کہ جو دنیا کی سرداری، لیڈری یا اور چمک دمک تھی، وہ ان کے کام نہ آئی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کو خبردار کرنے والے تھے، اس کے جو انہوں نے آ کے اس بستی کو خبردار کیا، ذکرہ یاد دلانے کو، سمجھانے کے لیے۔ وما کننا ظالمین، ہم ظالم نہیں ہیں کہ بغیر سمجھائے، بغیر بتائے، بغیر کان کرائے کسی کو ہلاک کر دیتے۔ یہ بیچ میں جو مضمون آ گیا نا، یہ گویا مشرکین مکہ سے خطاب کیا گیا، اس اب آگے بات وہی آ رہی ہے، کون سی؟ نزلہ بہ روح الامین، وہ جو پیچھے انہ لتنزیل رب العالمین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین وما تتنزلت بہ الشیاطین، اس کو شیطان لے کے نہیں اترے ہیں، یعنی یہ بھی وہاں پہ ایک خیال تھا، پروپیگنڈا تھا کہ یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ کوئی شیطان ان کو پڑھ کے سناتا ہے اور یہ آگے بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ جو ہم نے پڑھا نا کہ بھئی شیطان وہی کرتے ہیں، تو یہ تصور وہاں پہ موجود تھا کہ شیاطین کی طرف سے بھی کوئی کلام الہام ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پہ کئی ایک بات بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا وہ وہی موقوف ہو گئی، نہیں آ رہی تھی، آپ پریشان بھی رہے اس عرصے میں، تو بھئی تو وہ ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ان کی کسی وہاں کی کوئی پڑوسن خاتون ہوگی، اس نے یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو ایک تصور وہاں پہ یہ تھا کہ شیطان بھی اپنا کلام لوگوں کی طرف القاء کرتے ہیں، تو نفی کی گئی اس کی کہ اس قرآن کو شیاطین لے کے نہیں اترے، وما ینبغی لہم، اور یہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے، مطلب یہ جو کلام ہے جس اخلاق کی طرف یہ بلاتا ہے وہ شیطانوں سے کہاں ممکن ہے۔ وما یستطیعون، ان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ یعنی ایسی تعلیمات ان کے شایان شان نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ اس طرح کا کلام وضع کرنا ہے، ٹھیک ہے کچھ نہ ان کے کلام میں بھی بڑی چمک ہوتی ہے، لیکن اس طرح کا کلام وہ ان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ اس کی سماعت سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں، ان کو بھگا دیا جاتا ہے جہاں اس کی تلاوت ہو رہی ہو، اس کی جو سننے کی جگہ ہیں، ایک تو وہ ان کی سننے کی جگہ وہ جو ہیں آسمان پہ جا کے سنتے ہیں نا، انا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع، آسمان پر ہمارے بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں جا کے ہم سنا کرتے تھے، لیکن اب اگر کوئی جا کے وہاں پہ بیٹھے گا تو وہ شیاطین کو بھگا دیا جاتا ہے، وہاں سے سننے بھی نہیں دیا جاتا۔
تو ایک تو سننے کی جگہ وہ ہے، دوسرا یہ بھی ہے جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوگی وہاں سے شیطانوں کو بھگا دیا جائے گا، نزدیک بھی نہیں آنے دیا جائے گا، انہیں دوڑا دیا جائے گا وہاں سے۔ انہم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو، فتکون من المعذبین، تو ہو جاؤ گے عذاب دیے گئے ہوں میں سے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ یہ یعنی سب سے پہلے تو یوں سمجھیے کہ نبوت کا آغاز ہوا نا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو وہ تو نبوت کا ظہور ہے، اس میں کسی کوئی دعوت کا ذکر نہیں ہے۔ رسالت کا آغاز ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مدثر اتری کہ وَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اٹھیں قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اپنے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، اور واقعہ سیرت میں آپ کو ملے گا، اکثر آپ نے پڑھا ہوگا سیرت کی کتابوں میں کہ ایک دفعہ آپ نے تمام اپنے خاندان بنی ہاشم کو دعوت دی تھی، کھانا کھلایا، اس کے بعد ان کے سامنے جب دعوت پیش کرنے کی کوشش کی تو وہ سنے بغیر چلے گئے باتیں بنا کر، پھر دوسری دفعہ کھانا کھلایا، اس موقع پہ انہوں نے بات سنی تھی، اور وہ موقع تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ یہ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کا معاملہ ہے۔ باقی یہ کہ پورے قریش کو جو دعوت دینے کا معاملہ ہے وہ پہاڑ پہ چڑھ کے ہوا تھا، جب سب کو جمع کیا تھا اور پھر ان کے سامنے پیش کیا تھا وہ جو اگر اس پہاڑ کے اس طرف فوج ہو میں کہوں تو تم مانو گے یا نہیں مانو گے، تو انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں۔ اور پھر جب آپ نے دعوت پیش کی تو ابو لہب نے اس موقع پہ کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جس کے جواب میں سورۃ اللہب اتری تھی۔ تو یہ ذرا یعنی واقعات کا جو سیکوینس ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے کندھے جھکا کے رکھیے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے پیروکار ہیں ایمان والوں میں سے، یعنی ان کے لیے آپ کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں گے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تمہاری حرکتیں ہیں میں ان سے بیزار ہوں، لا تعلق ہوں، میں ان میں شامل نہیں ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر جو العزیز بھی ہے الرحیم بھی ہے۔ اب یہاں العزیز اور الرحیم کا مطلب وہ پچھلی جو ساری قوم میں تباہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی نا، اِنَّهُ العزیز الرحیم، کہ وہ زبردست بھی ہے اور مہربان بھی ہے، تو اس پر توکل کیجئے۔ الذی یراک حین تقوم، اب یہ بڑی اپنائیت کا انداز ہے، وہ کہ جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حین تقوم، رات کو اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کی نگاہ میں ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا جو پھرنا ہے وہ جو گردش کرنا یا کیا کہتے ہیں اس کو، جو ایک یعنی چکر لگانا جو آپ کا ہے سجدہ کرنے والوں میں، جو لوگ صبح اٹھ کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں جو آپ گشت کرتے ہیں، یہ لفظ تھا جو یعنی ان میں آنا جانا آپ کا ہے۔ ایک بہت دور کا معنی بھی لوگوں نے نکالا ہے کہ یہ جو آپ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یعنی مختلف لوگوں سے ہوتے ہوئے آج اس صورت میں آپ ظاہر ہوئے ہیں، تو گویا ایک کی پیٹھ سے دوسرے کی پیٹھ سے آپ کا وہ جو ہے نا وہ ٹریول کرتے ہوئے جو یہاں تک آیا ہے، تو یہ سب ہمیں تب سے آپ کے بارے میں پتہ ہے اور ہماری نگاہ میں آپ۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اب یہاں سے ایک بات کہ شیطان اترتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے پاس شیاطین آئیں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ مضمون جگہ جگہ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے، اور کہ یہاں پہ بھی آیا ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، وما ینبغی لہ، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ شاعروں جیسا ہوں۔ یہاں پہ اب یہ بات کہی گئی کہ شیاطین کیسے لوگوں پر اترتے ہیں، ان کا ایک نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے۔ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک نسیم، شیطان صرف ان لوگوں پر اترتا ہے، ایسے شخص پہ اترتا ہے جو جھوٹا ہو، انتہائی جھوٹا شخص اور گناہ گار آدمی، اس کے اوپر شیطان اترتا ہے۔ اب آپ کو کوئی سمجھ آئی شیطانوں سے دوستی کرنے کی تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کی طرف آئیں تو وضو کریں، کپڑے پاک رکھیں، جگہ پاک ڈھونڈیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو اس کے طریقے پھر یہ شیطانوں کی طرف جانا ہے تو ناپاک رہیں، بلکہ اس کو الٹ کریں گے تو جائیں گے نا، گناہ گار بنیں۔ اور یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر یہ سمجھیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بڑے سے بڑے گناہ، بڑے غیر فطری قسم کے گناہ، جو عام انسانی رویے سے بڑے ہٹ کے گناہ ہوتے ہیں،
کسی کو قتل بھی کرنا ہے تو ان برے طریقوں سے قتل کرنا ہے، جس کو آپ پتہ نہیں وہ ڈیپ فیک کے کس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، وہ ڈارک جو ہے نا ویب سائٹس کے جوڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ اصلی یہ ہے، ویب سائٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، شیطانوں کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر وہ ایک کورنگ سٹوری آ جاتی ہے کہ جی وہ ویڈیو بنانے کے لیے یہ کیا اور وہ کیا۔ 3 سال کی بچی کے ساتھ کسی نے اگر کوئی ایسی حرکت کی ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ اس سے کیا لذت مل سکتی ہے کسی کو؟ تو یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے شیطانوں کو خوش کرنے کا۔ آپ گناہ میں آگے سے آگے بڑھیں تاکہ بڑے سے بڑا شیطان آپ کے ساتھ دوستی کرے۔ تو یہ حرکتیں ساری اس لیے ہوتی ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یعنی جھوٹا بندہ ہوگا کچھ، بیان کچھ کرے گا، اصلیت کوئی اور ہوگی اور سامنے لے کے کوئی اور آئے گا۔ کہنے کو شیطانوں نے اسے قابو کر کے رکھا ہوا ہے، بتائے گا کہ شیطان میں نے جن قابو کیے ہوئے ہیں۔ تو جھوٹا آدمی، پہلا کام تو یہ ہے اس کا۔ اور دوسرا یہ کہ گناہگار، عام گناہگار نہیں۔ دیکھیں 2 طرح کے ایک گناہ ہوتے ہیں جھوٹی کو لینے۔ ایک آدمی کسی جگہ پھنس گیا، مجبور ہو گیا، اس نے جھوٹ بول کے جان چھڑا لی، یہ کوئی ایمان کے تو خلاف ہی ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں گے ایک مجبور آدمی ہے اس نے جھوٹ بولا، یہ کوئی کم درجے کا جھوٹ ہوگا۔ ایک آدمی وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، یوں سمجھیے اپنے کوئی منصوبے کے تحت اسے پھیلانے کے لیے ایک اقدامی جھوٹ بولتا ہے، یہ بڑی بدماشی ہے۔ اسے کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس نے اپنے ایک منصوبے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ تو اب ایسے لوگ ہیں کہ جو جھوٹ بھی بولتے ہیں یا گناہ بھی کرتے ہیں تو اقدامی نوعیت کا گناہ کرتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے کسی بڑے جو ہے نا وہ منصوبے کے لیے وہ گناہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر شیطان آتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا، جو مختلف ہمارے ہاں تو ہر قسم کی پولیٹیکل جماعتوں کے اندر بھی ٹیررسٹ جو ہے نا سیل ہوتے تھے، جو دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے تھے اس جماعت کے نام پر۔ اس سیل کے لوگوں کی جو تربیت ہوتی تھی اس میں اس طرح کی چیزیں شامل تھیں کہ ان سے ایسے غیر فطری جرائم کرائے جاتے تھے تاکہ وہ بروٹیلٹی میں جو ہے نا ان کا کوئی قریب بھی نہ آ سکے۔ ابتدا یہاں سے کرائے جاتے تھے کہ مرغی کے بچے لو 1 دن کے، انہیں پالو، 40 دن کے ہو جائیں، پاؤں نیچے مس لو۔ اب یہ ٹریننگ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ 40 دنوں میں کوئی نہ کوئی تو آپ کی ایک جو ہے نا وہ قلبی ایک وہ تعلق، مانوسیت ہو گئی۔ اب اپنے اس نرمی کے جذبے کو ختم کر پہلے انہیں پاؤں کے نیچے مس لو، اور پھر اس کے بعد یہ تو پہلا قدم ہے نا، یہ الف با تا ہے۔ تو ظاہر ہے اس حل میں تو تب شامل ہوں گے جب اس میدان میں پی ایچ ڈی کر چکے ہوں گے نا، پھر تب پتہ چلے گا کہ یہ اس مقام پر ہیں۔ تو شیاطین ایسے لوگوں پر اترتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، نہیں، اکثرہم کا یلقون السمع واکثرہم کاذبون، وہ کان ڈالتے ہیں سننے کے لیے اور اکثر وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب کان لگانا؟ یعنی وہ تو جا کے جہاں پہ بیٹھتے تھے آسمان کے اوپر، جو فرشتوں کی کمیونیکیشن ہے اس کو سننے کے لیے، اور جو آ کے اپنے سناتے ہیں یہاں لوگوں کو، جو بھی ان کاہن ہوتا ہے، جو ان کا دوست ہوتا ہے، اس کو اکثرہم کاذبون، جھوٹ بولتے ہیں۔ سنا تھوڑا، رائی کا پہاڑ بنایا، اور پھر یہ کہ اس کے بعد مستقبل کی پیشن گوئیاں کر دی۔ 100 کریں گے تو چلیں ایک آدھ کوئی ٹھیک بھی نکل ہی آئے گی 1-2 سال میں، اور اس پر کاروبار چلتا رہے گا۔ باقی جو 99 غلط نکلی ہیں ان کو کون پہنچے گا؟ وہ تو غائب ہو گئی نا، وہ جو ایک سچی ہو گئی بس۔ تو آپ 100 جھوٹ بولیں تو کوئی ایک تو خیر کسی نہ کسی درجے میں تو ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ تو اکثر تو وہ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہوگا کاہنوں کا، یا جن کے جنات کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کے رابطے ہیں۔ ایک اور مخلوق بھی ہے کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شاید گناہ ان کے نوعیت اور ہیں، لیکن ہے دل غافل ہے، وہ کہیں اور ہی چھلانگے لگاتا رہتا ہے۔ اب ان کا ذکر آ گیا، فرمایا وَالشُّعَرَاءُ، یہ جو شاعر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ذرا شاعر کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، شعر جو ہے نا، یہ شعر شین کے اوپر زبر لگائیں تو شعر بال کو کہتے ہیں، اور اس کے نیچے زیر لگا دیں تو شعر جو ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں جی بال سے زیادہ باریک بات کو۔ شعور کا لفظ اسی سے بنا ہے، باشعور لوگ جو آپ کہتے ہیں، مادہ ایک ہی ہے۔ تو اب وہ شخص جو بال سے زیادہ باریک بات کرتا ہے، اس کا مطلب اس کا شعور ذرا تھوڑا باقیوں سے تھوڑا آگے نکلا ہوا ہے، ذہین آدمی ہے، کچھ مطلب اس کے تخیل کا گھوڑا زیادہ دوڑتا ہے، اس کی مطلب اچھی اس کی سپیڈ ہے اور دور تک جاتا ہے۔ تو یہ جو شعراء ہوتے ہیں، یتبعوہم الغاوون، ان کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو گمراہ ہیں، غاوون ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیوں؟
الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھر رہے ہوتے ہیں، چکرا رہے ہوتے ہیں، چکر کھا رہے ہوتے ہیں۔ وادی کا کیا مطلب؟ یعنی ان کی سوچ پتہ نہیں کون کون سی وادیوں میں بھٹک رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک ہمارے یہاں تصور نہیں ہے جہاز کا، یعنی جب کسی نے کوئی نشہ کیا تو اب وہ زمین پہ تو رہا ہی نہیں، حقائق سے وہ اوپر اٹھ گیا، اور حقائق سے اوپر اٹھ کے وہ جیسے ایک آدمی کی جو ہے نا سوچ اڑنا شروع ہو گئی، یعنی وہ جہاز ہو گیا۔ اب زمینی حقائق سے اوپر چلا گیا، یہ جہاز ہے۔ تو یہ جو بغیر نشہ کیے جہاز ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کو حقیقت پسندی سے تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب وہ محبوب جو بھی ہیں ان کے تخیلاتی محبوب ہے، تصوراتی محبوب ہیں، پتہ نہیں وہ تصور لیا بھی انہوں نے کدھر سے ہے۔ زمین کے اوپر ایسا محبوب پایا بھی جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ جب وہ اس کے 16 سنگار بیان کریں گے، اس کی ناک اور لبوں کا ذکر کریں گے، وہ گلابوں کی پنکھڑیاں بنائیں گے اسے۔ اب یہ عالم واقعہ میں تو ایسا محبوب کہیں آپ کو ڈھونڈے نہیں ملے گا، کسی فیکٹری سے نہیں نکل سکتا ایسا محبوب، لیکن یہ کہ شاعر ایسا محبوب بنا لے گا اور کام بھی کرے گا۔ کبھی بلبل کے پر باندھے گا، وہ جو ہے نا یہ رگے گل سے، پھول کی پتی میں جو وہ ہوتی ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی رگ، اس سے بلبل کے پر باندھتا ملے گا۔ اور کبھی چاند اور ستارے توڑ کر لا کے محبوب کے قدموں میں رکھ رہا ہوگا۔ اب ان میں سے کون سا کام عملاً ممکن ہے؟ آپ ذرا سوچیں، ذرا سا بھی ریئلسٹک اپروچ رکھنے والا بندہ ایسے بندے کے پاس کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟ یہ بات ہے جو قرآن مجید آپ کو سمجھا رہے ہیں، جس کو کوئی کام نہیں۔ یہ بڑا اللہ کا فضل اس پر ہوا کہ وہ سوٹے مار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس پوٹینشیل اس کا سوٹے مار والا ہی ہے۔ یہ بغیر سوٹا مارے رہتا ادھر ہی ہے، فریکوینسی اس کی وہی ہے، کافی ہائٹ پہ پرواز رہتی ہے اس کی۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ان کے پاس بیٹھ کے لذت لیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ذہنی عیاشی، سوائے ذہنی عیاشی اور لفظی عیاشی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی سے انہیں سکون ملتا ہے۔ میں نے چلیں جی کوئی نظم سن لی، کوئی غزل سن لی، ہے کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے وہ جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا، زخرف القول غرورا، بات چمکیلی، پرکشش، اٹریکٹیو، بیچ میں کچھ بھی نہیں۔ نہ کبھی کسی نے چاند توڑا، نہ کوئی چاند توڑ کے لا سکتا ہے، لیکن دیکھیں نا خیال کی پرواز ہے نا جس کی آپ داد دیتے ہیں، واہ واہ۔ تو یہ ساری واہ واہ جو ہوتی ہے یہ کون بندہ کر سکتا ہے؟ عملی بندہ تو یہ واہ واہ نہیں کر سکتا، وہ اسے پتہ ہے یہ کیا جو ہے نا جو پاگل پن ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ ظاہر ہے دعویٰ ہی اتنا بڑا کر دیا تو وہ کہاں سے پورا ہو سکتا ہے؟ حالت تو یہ ہوتی ہے کہ محبوب جو ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ چلا جاتا ہے، یہ ابھی سو گیا ہے ٹک روتے روتے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ مطلب پہلے چاند تارے توڑ کے لائے گا اور اب بیٹھ کے روتے روتے سو جائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ تو معاملہ ہے عام جو شاعر ہیں ان کا، لیکن وہ شاعر جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ ظاہر ہے یہ عملی لوگ ہیں، یہ بیٹھے گپی لوگ نہیں ہیں، یہ محض جو ہے نا لفظی کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ ان میں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ایسے نہیں ہوتے۔ تو یہ سوائے وہ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور جنہوں نے اللہ کو بکثرت یاد رکھا، وانتصروا، اور بدلہ لیتے ہیں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا جائے۔ بیٹھے روتے ہی نہیں رہتے، میں زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں، ایسا نہیں۔ بدلہ لے، جب ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اس کا بدلہ لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ تو انہوں نے دیکھیں نا کیوں اتنی شدت سے قرآن مجید نفی کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ شاعر نہیں ہے۔ وما ينبغي له، یہ ان کی شان سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ اتنا تکلف کر کے کلام کرنا، ایک لفظ بھی وہ وزن پہ پورا آتا ہے کہ نہیں آتا، اچھا یہ نہیں آتا تو وہ ڈھونڈو، تو یہ کام ان کا نہیں ہے، ان کے شان بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ تکلف، وما انا من المتکلفین، آگے ہم یہ بھی پڑھ لیں گے، حضور نے فرمایا میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اپنے کلام میں بھی وہ کوئی تکلف نہیں کرتے، جو بات کہتے ہیں بے ساختہ کہتے ہیں، بلا تکلف کہتے ہیں، سوچی سمجھی ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا بیر بنانے میں اور لے اٹھانے میں کوئی تکلف نہیں کرتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، تو یہ ظالم جان لیں گے کہ ان کی قسمت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کس انجام سے یہ دوچار ہوتے ہیں۔